تو جو یہ جو محبت والا کانسیپٹ ہے ہم کنفیوز ہو گئے نا, وہی والی بات اگین, وہی جو ڈیفینیشن والی بات ہے. تو محبت سے فیلنگ ہو سکتی ہے, لیکن اس کا جو اصل ٹیسٹ ہے نا وہ شادی کی بات ہوتا ہے. جب آپ اس کو میک اپ کے بغیر دیکھیں گے, جب وہ پیاز کاٹ کے آپ کے پاس آئے گی, جب وہ اس کے مطلب موٹی ہو جائے گی, پیگنٹ ہو جائے گی, جب تب اصل پتہ چلے گا محبت تھی یا وہ صرف لسٹ یا صرف لائکنگ تھی. تو محبت کا جو ٹیسٹ ہے نا, اور محبت انسان کو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے سبحان اللہ آپ دیکھیں امہات المومنین کو, اب ان کی محبت بھی تھی نا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو ہم ان کو دے دلا کے فارغ کر دیں گے. بالکل ساری زندگی حضرت عائشہ 18 سال کی تھی, ینگسٹر, ابھی 18 سال کی لڑکی شادی نہیں ہوتی. صحیح بات. 25 سال میں تو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں, ان کی زندگی اللہ سے گزری 18 سال کی تھی جب وہ آپ نے وفات پائی. اور سارے ابھی تو جوانی ہے, اب تو سب کچھ پڑا ہے, لیکن پھر بھی مطلب مومنوں پہ تمام مومن حرام ہے عمل مومنین, لیکن زندگی گزاری ان کی باتوں کو یاد کرتے کرتے, ان کو آگے پھیلاتے پھیلاتے, اور دنیا کی زندگی کو چاہا ہی نہیں, اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو اصل ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا, اس کو آج کل کی ورلڈ ڈسکریج کرتی ہے. بالکل شادی کو ڈسکریج کرتی ہے. وہ آپ وہ نہیں تھے بچہ بچی یار, اسد اور نمرہ نام تھا جن کا, جنہوں نے شادی کی تھی ابھی ریسنٹلی, بڑا ینگ کپل تھا. اس کو پوری دنیا نے نام بھی یاد ہے ان کے, کیسے بحث کی ہے یار, سوچیں آپ. بحث کی ہے ان کو اچھا خاصا لوگوں نے بحث کیا ہے. اچھا پورے کلپس بنائے ہوئے کہ جی آپ تو ابھی اسٹیبل بھی نہیں ہوئے, تو آپ اپنے والدین کے پیسوں کے اوپر پل رہے ہو, تو آپ نے کیسے شادی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے, پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئے, ہم کس پہ چل رہے ہیں بھائی, پھر ہم کن چیزوں پہ چل رہے ہیں, مطلب ہم کندھے آپ کے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا. یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رہنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, اعتراض کس پہ ہے کہ شادی کوئی کر لے تو. جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, سے اسی لاجک کو اٹھاتے ہوئے, جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں تب وہ خرچے کہاں سے پورے کر رہے ہوتے ہیں اس گرل فرینڈ کے پاکٹ منی سے, بلکہ پھر تو جو رات 12 سے دے رہے ہوتے ہیں نا, رات 12 سے 5 تک جو فون کال پہ ایکسٹرا خرچے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو ویلنٹائنز پہ گفٹ جا رہے ہوتے ہیں, وہ سب خرچے پورے ہو رہے ہیں. جو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نکاح کے بعد, اس پہ اس کا یقین نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں یار سیلوٹ ہے ان بچہ اور بچی کو بھی, اور ان کے ماں باپ کو بھی یار, جنہوں نے اتنا انڈرسٹینڈ کیا, ماشاءاللہ اتنے سینسیبل تھے یار, انہوں نے بچا لیا اپنے بچوں کے ایمان کو, اور دے لیونگ اے ہیپی لائف ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا اپنی کمپیٹیبلٹی کی عورت چوز کریں. لوگ کہتے ہیں نا وہ جو حدیث میں ہے نا کہ آپ 4 چیزیں دیکھو, تقوی تو لاسٹ میں آتا, خیر دنیا یعنی اس کا اسٹیٹس دیکھو, لینیج دیکھو, خوبصورتی دیکھو, اور تقوی اس کو چوز کرو جو تقوی والی ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے تقوی کو تو چوز کرنا ہے, لیکن میں آپ کو ایک پرو ٹپ بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا تو اپنی کمپیٹیبلٹی پہلے لازمی دیکھیں, کیونکہ اگر وہ آپ کی کمپیٹیبل ہے, ٹھیک ہے, یا مثال دیتا ہوں, اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ لیکن اس میں دین ہے, تقوی ہے اس میں, لیکن وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. یا کمپیٹیبلٹی کو ذرا ڈیفائن کریں, کیونکہ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ان اے ریلیشن شپ ٹو سی ویدر اور ناٹ وی ہیو انڈرسٹینڈ. کمپیٹیبل بہت چیزیں آتی ہیں, اٹس واسٹ. اسٹیٹس, فائنینشیل اسٹیٹس کیسا ہے, مینٹل کیریبل کیسا ہے, یہ فیکٹرز بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کریں, ناٹ دیٹ یو گیٹ انٹو ا ریلیشن شپ بات چیت کرنے میں. اگر آپ فار ایگزامپل کچھ پڑھے لکھے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ بیسک پڑھا ہوا ہے یا نہیں, یا ان کا آپ کا انڈرسٹینڈنگ ان سے ملتی ہے ہی نہیں, جو آپ کی بہنیں ملیں گی, آپ کی ماں ملیں گی, آپ بھی محرم کی موجودگی میں ان سے 1 سے 2 سے 3 ڈسکشن کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں محرم کی موجودگی میں, ان کو دیکھنے کے لیے کہ بعد میں ایسا لگے وہ گھنگھر اٹھایا تو بھینگی تھی وہ, ٹھیک ہے, تو یہ سرپرائز نہ ملے, یا بھینگا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک اس کو بولتے ہیں نظر شرعی, کہ وہ دیکھنا, یا رؤیا شرعیہ, وہ دیکھنا جو اس کو شرعی اس میں پرمیسیبل ہے, تاکہ آپ بات کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا ذہن کیا ہے, فیوچر پلانز کیا ہیں, اور ساری چیزیں. تو یہ چیز اگر تو کمپیٹیبل ہے اور دین بھی ہے تو آئیڈیل ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل کمپیٹیبل نہیں ہے اور دین تھا اس میں اور آپ نے ریجیکٹ کر دیا اسے, تو what have you rejected? the دین. گھاٹے کا سودا کر دیا آپ نے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا تو دین کو ریجیکٹ کر دیا, اور اگر فار ایگزامپل کمپیٹیبلٹی تھی لیکن دین نہیں ہے اس میں, تو تب آپ نے ریجیکٹ کیا تو آپ نے دنیا کو ریجیکٹ کیا, کمپیٹیبلٹی کو ریجیکٹ کیا, دین کو ریجیکٹ نہیں کیا. سو اس لیے آلویز لک فار سم ون جو کہ کمپیٹیبل ہو, آپ اس کے ساتھ ایک اپنی لائف امیجن کر سکتے ہیں, اور پھر دیکھیں اس میں دین بھی لازمی ہو, تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ڈونٹ ریجیکٹ دا دین. اور ہمیشہ یہ چیز دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہوگی, اگر لڑکی ہے تو ہوگا یا ہوگی, جس کے ساتھ آپ نے جنت میں بھی ٹائم گزارنا ہے ہمیشہ, کیونکہ جو کانسیپٹ ہے نا ہیپیلی ایور آفٹر,
وہ صرف وہ اسلامک کانسیپٹ ہے. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے, کسی دین کا نہیں ہے اور کسی ایتھیسٹ کا نہیں ہے. ان کی تو ہاں خیر شادی ہوتی نہیں ہے, واک ان اور واک آؤٹ ہوتے ہیں. اسلامک کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کا نکاح میں ہوتا ہے نا, وہ پھر ساری جنت میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیپیلی ہیئر آفٹر ہوتا ہے ہمارا. ہمارے یہ نہیں ہوتا ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ. یس, ڈیتھ ول ناٹ ڈو اس اپارٹ اگر ہم دونوں جنت میں جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وائل فائنڈنگ دا اسپاؤز ڈونٹ لک فار اے پرفیکٹ انڈیویجول, وہ کبھی بھی نہیں ملے گا. یہی بات کہنے لگا تھا کہ کمپیٹیبلٹی کو ایک ایکسٹریم پہ جا کے اسی کو پرائیورٹی بنا کے یہی دیکھنا شروع کر دینا, ایسے لوگوں کی پھر شادی نہیں ہوتی. بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا یہ بات کہ اگر تمہیں ایک عورت میں دین مل نظر آ جائے اور تم اس کو ریجیکٹ کر دو تو تمہاری اس وجہ سے نا فتنہ ہوگا سوسائٹی میں. یہ حدیث ہے اللہ کے. لیکن اس میں یہ بھی مطلب اس میں بالکل آپ اس میں نا ہارش اس طرح سے نہ ہو. فار ایگزامپل اس میں دین تو ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری کبھی بنے گی ہی نہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ہر انسان کے لیے نا کچھ نو گو ایریاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ میں کیا چیز بالکل برداشت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے گندگی ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے خوبصورتی ہو, یار مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے لڑکی. ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے بدتمیزی ہو, یار جو بندہ جواب دیتا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. آپ وہ ڈیفائن کر لیں آگے, یار میں یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا, اس کے علاوہ جتنی چیزیں اوپر مل جائے تو بونس ہے, نہیں ملیں گی تو I'll work with it. یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ اس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں نا اپنا اسپاؤس, ایک تو ان کی شادی ہوتی نہیں ہے پہلی بات, اور اگر ہو بھی جاتی ہے ان کو مل بھی جاتا ہے نا تو اتنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے نا اس انسان سے, کیونکہ وہ اتنا پرفیکٹ انسان انہوں نے امیجن کیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں, وہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں بعد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب شادی کی جب بات, کیونکہ ہم وہاں پہنچ گئے, شادی کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کمپرومائز جو ہے نا وہ شادی کا ایک بہت بڑا, میں کہتا ہوں سب سے بڑا پارٹ کمپرومائز ہے شادی کا. اگر آپ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ یو ناٹ ریڈی ٹو گیٹ میرڈ یٹ. آپ کو تیار رہنا ہے کہ ایسا شخص ہے جو کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ تربیت سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ مائنڈ والا بندہ ہے. دو بھائی آپس میں نہیں ملتے تو آپ کو گزارا اس کے ساتھ کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کے اندر, اور یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ نہیں بالکل ہر طرح میرے طرح کا ہی ماحول ہوگا اور وہ بالکل آگے سلاٹ ان ہو جائے گا یا ہو جائے گی, یہ نہیں ہونے والا. لیکن اگر آپ کی گراؤنڈ اسٹیبلشڈ اور فاؤنڈیشن مضبوط ہے نا دین کے حوالے سے بھی, تو یہ دونوں طرف تو پھر یہ کمپیٹیبلٹی اور کمپرومائزز بڑے آسان ہو جاتے ہیں. میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں صرف اتنی بات کروں گا کہ فار ایگزامپل میں اپنی مثال اگر دوں نا تو میری اور میری وائف کے اندر جو کامن چیزیں وہ بہت تھوڑی سی. اگر آپ ان کی لائف دیکھیں, پاس دیکھیں, اور اگر آپ میری دیکھیں اور ہمارے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ دیکھیں, آپ ساری چیزوں کو دیکھیں نا, ہماری سب چیزیں نا تقریباً 180, ہمارے لائکس اور ڈس لائکس کھانے کے معاملے میں ہر چیز کے اندر 180 ڈگری اپوزٹ ہمارے لائکس اور ڈس لائکس ہیں. لیکن دس ڈز ناٹ افیکٹ آور ریلیشنشپس. یہ تو زیادہ میرے خیال ہے خوبصورتی ہوگی اس سے لائف میں, یو نو, زیادہ ویرائٹی آپ کی لائف میں. بالکل نیگیٹو پازیٹیو مل کے تو بجلی بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر تباہ کر دیتی ہے. تو وہ الحمدللہ یہی تو خوبصورتی ہے. دیکھیں پازیٹیو اور نیگیٹو انسان نہیں ہوتا, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ہوتا ہر انسان میں. کچھ اچھائیاں تو کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. دیر از نو آئیڈیل فیملی ان اسلام, نو آئیڈیل فیملی. آپ لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں, ان کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا ان کو بچہ کافی عرصے بعد اولاد ملی, ٹھیک ہے. فرعون کو آپ, حضرت آسیہ پائس وائف اینڈ ایول ہسبینڈ, نوح لوط پائس ہسبینڈ ایول وائف. آپ ایسے لوگ دیکھ لیں جن کے بچے کافر تھے, خود نبی ہیں, ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کے بچے جو تھے وہ نافرمان تھے. سو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن دا ٹاپک از, آج کا جو تھا الحمدللہ ہمارا ٹاپک وہ تھا بریک اپ سے شادی تک. شادی کی میرڈ لائف ہے اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے. میں تو ابھی بھی سمجھ رہا ہوں جسٹس نہیں ہوا, اینڈ دیر از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ, ایون دا ٹائم آف گیٹنگ میریڈ, اینڈ یہ جو شادی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, یہ جرنی ہوتا ہے, یہ کس ہم شادی کو انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے, کسی دن انشاءاللہ.